کریم چاچا، ہم یہ پٹاخہ فواد لالا کے کمرے میں رکھے گا، ہمیشہ ہم پر غصہ کرتا ہے، آج ہم اس کو مزہ چکھائے گا۔ بڑا پھنے خان بنا پھرتا ہے، جیسے اس پوری حویلی کا اکلوتا مالک ہو۔ ہاں۔ ارشما، جس کے ہاتھ میں چھوٹا سا بم نما پٹاخہ تھا جس کا ٹائمر بھی ساتھ لگا ہوا تھا، فواد خانزادہ کے کمرے کی طرف جاتے اس نے ناک سکیڑ کر ملازم کریم بخش سے کہا، جو داجی کے کمرے میں کسی کام سے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت جھلک رہی تھی۔ ارے چھوٹی بی بی، ایسا نہ کریں، یاد ہے نا پچھلی بار بھی تو خان صاحب نے آپ کو آدھا گھنٹہ برآمدے میں سزا کے طور پر کھڑا رکھا تھا۔ ملازم کریم بخش نے اسے روکنے کے لیے یاد دلایا۔ ایک لمحے کے لیے ارشما کے چہرے پر خفت ابھری، پھر وہ سر جھٹک کر بولی، اسی کا تو بدلہ لینا ہے کریم چاچا، آج مزہ آئے گا، بس آپ جا کر نا بتا دینا، اور ابھی دروازے پر نظر رکھنا تاکہ میں یہ پٹاخہ متعلقہ جگہ پر نصب کراؤں۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنستے ہوئے کریم چاچا کو وہاں کھڑا رہنے کی تلقین کرتی دبے قدموں فواد خانزادہ کے کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرہ نفاست اور خوبصورتی سے سجا ہوا تھا، ہر چیز سلیقے، کرینے اور ترتیب سے رکھی ہوئی تھی۔ بیڈ کی پائنتی پر طے شدہ سفید کمبل، سائڈ ٹیبل پر فائلوں کا ڈھیر اور لیپ ٹاپ رکھا ہوا تھا، سب کچھ جیسے اس کے مزاج کی طرح سخت اور منظم تھا۔ بہت ڈسپلنڈ ہو فواد خانزادہ، دیکھتی ہوں آج تمہارا ڈسپلن کہاں جاتا ہے۔ وہ مسکراتی ہوئی آگے بڑھی اور بیڈ پر کمبل کے نیچے وہ چھوٹا سا پٹاخہ چھپا کر ٹائمر سمیت کرتی باہر آ گئی، اور پھر داجی کے کمرے کے باہر رک کر فواد خانزادہ کے نکلنے کا انتظار کرنے لگی، مگر وہ تو جیسے ڈیرا ڈال کر بیٹھ گیا تھا۔ کافی دیر گزر گئی، وہ باہر نہ آیا۔ اندر سے اس کی اور داجی کی مسلسل باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ ارشما غصے سے بڑبڑانے لگی، یا اللہ، یہ کھڑوس خانزادہ کب باہر نکلے گا؟ داجی کو چپک کر تو ایسے بیٹھ گیا ہے جیسے داجی نہ ہو، اس کی محبوبہ ہو، اور دونوں رومانس کر رہے ہوں۔ لا حول ولا قوت۔ رومانس کی بات پر وہ خود ہی جھینپ گئی، پھر اوپر دیکھ کر دعا کرنے لگی، یا اللہ، یہ کھڑوس خانزادہ جلدی اپنے کمرے میں جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے کمرے میں جانے سے پہلے پٹاخہ پھٹ جائے۔ اسے ٹینشن ہونے لگی۔ آگے بڑھ کر دروازے سے لگائی کہ آخر کیا بات ہو رہی ہے۔ فواد پتر، وہ نہر والی زمینوں کی فصل کا حساب کل جا کر لازمی دیکھ لینا۔ اندر سے داجی کی آواز سنائی دی، جی داجی، میں کل ہی جا کر دیکھ لوں گا، آپ فکر مت کیجیے۔ جواب میں فواد خانزادہ کی سنجیدہ آواز آئی۔ اف، کم جان چھوڑے گا یہ داجی کی، آج تو جیسے ساری دنیا کے مسئلے حل کر کے ہی اٹھے گا یہ کھڑوس خانزادہ۔ ارشما جھنجھلائی اور خوف سے ٹہلنے لگی۔ جب مزید کچھ دیر گزر گئی تو وہ پریشان ہو گئی، پٹاخہ کسی بھی وقت پھٹ سکتا تھا، وہ اپنی محنت رائے گاں نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ سو دوپٹے کو صحیح سے سر پر جماتی وہ داجی کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ فواد خانزادہ اور داجی دونوں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اسے دیکھ کر جہاں فواد خانزادہ کے چہرے پر ناگواری در آئی، وہاں داجی مسکرائے۔ ارے ارشما بیٹا، خیریت؟ داجی نے نرم لہجے میں پوچھا۔ جی داجی، ہم تو بس دیکھنے آئے تھے کہ فواد لالا آپ کو تنگ تو نہیں کر رہے۔ وہ بنا سوچے سمجھے بول گئی۔ اس بات پر جہاں داجی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی، وہاں فواد نے اسے گھور کر دیکھا۔ میں داجی کو تنگ کرتا ہوں؟ اپنی حرکتیں دیکھیے، پورا گھر تم سے عاجز ہے، ایک نمبر کی بدتمیز اور ڈھیٹ لڑکی ہو تم، وہ سرد لہجے میں بولا۔ نہیں تو، ایسے زبان پھسل گئی، میرا اصل میں مطلب تھا کہ میں یہ دیکھنے آئی تھی کہ داجی سو گئے ہیں یا نہیں، آپ کو تو مجھ معصوم بچی سے خدا واسطے کا بیر ہے۔ لالا، ذرا سی کوئی بات غلطی سے منہ سے پھسلی نہیں اور آپ چڑھائی کر دیتے ہیں، منہ بنا کر کہتی داجی کے ساتھ پلنگ پر ٹک گئی۔ اٹھو، جاؤ یہاں سے، داجی کے ساتھ بات کر رہا ہوں میں۔ اس کی فضول گوئی کو نظر انداز کرتے فواد خانزادہ نے اسے بیٹھتا دیکھ کر ٹوکا۔ ہاں تو ہم کیا دشمن ہیں جو ہم نہیں سن سکتے داجی اور آپ کی باتیں؟ بتائیں نا داجی، ہم آپ کا پوتی نہیں ہے کیا؟ وہ داجی کے گھٹنے پر ہاتھ رکھتی منہ لٹکا کر بولی، ارے فواد، کچھ مت کہو ہماری بچی کو، اس کا اگر دل ہے ہمارے پاس بیٹھنے کا تو بیٹھنے دو نا۔ داجی نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے فواد خانزادہ سے کہا۔ جہاں فواد خانزادہ دانت پیس کر رہ گیا، وہاں ارشما خوش ہوئی۔ وہ اسے اگنور کرتے داجی کے ساتھ پھر سے زمینوں پر ڈسکشن کرنے لگا جو وہ اس کی آمد سے پہلے کر رہا تھا۔ ارشما بور ہوتی پہلو بدلنے اور دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ یہ جلدی اٹھے
جب 5 منٹ مزید گزر گئے اور فواد خانزادہ کے اٹھنے کا کوئی امکان نظر نہ آیا تو اپنی زبان کو روک نہ سکی۔ فواد لالا، آپ ختم کریں گے باتیں، ہمارے بوڑھے دادا جی کو آرام کرنے دیں۔ یہ بات بول کر وہ لب دانتوں میں دبا گئی۔ ارے واہ، ہماری پوتی کو تو ہمارے آرام کی بڑی فکر ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، تم دونوں جاؤ، اب مجھے آرام کرنا ہے۔ داجی کے کہنے پر جہاں ارشما کی بتی سی چمکی وہیں فواد خانزادہ اسے گھورتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور داجی کو شب بخیر کہتے باہر نکل گیا۔ ارشما بھی اس کے پیچھے نکلی تھی، چہرے پر چمک تھی۔ وہ راہداری میں خالی کمرے کے دروازے کے پیچھے کھڑی ہو گئی اور ہال میں سے جھانک کر فواد خانزادہ کے کمرے کی طرف دیکھنے لگی۔ چہرے پر شرارتی مسکراہٹ تھی۔ فواد خانزادہ کو اپنے کمرے میں گئے ہوئے 5 منٹ ہی ہوئے تھے جب ٹھا کی آواز کے ساتھ دھماکہ ہوا اور ساتھ ہی اس کے کمرے سے دھواں سا نکلتا نظر آیا۔ ارشما کے چہرے پر فاتحانہ تاثرات تھے۔ وہ جو فریش ہونے کے بعد بستر پر لیٹا ہی تھا کہ اچانک دھماکہ ہونے پر اچھل پڑا۔ انتہائی تیزی سے وہ بیڈ سے اترا۔ دھواں اور پٹاخے کی اسمیل سے اسے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ حرکت کس کی ہو سکتی ہے۔ ناٹ اگین، آج نہیں بخشوں گا اس بدتمیز لڑکی کو۔ وہ کھولتا ہوا کمرے سے باہر آیا۔ اس کے چہرے پر شوق اور غصہ ایک ساتھ تھا، ہونٹ بھینچے ہوئے تھے۔ ارشما، اس کی گرجدار آواز راہداری میں گونجی۔ ارشما ہنسی دباتے ہوئے باہر نکلی۔ جی فواد لالا؟ دنیا جہاں کی معصومیت چہرے پر سجائے اس نے استفسار کیا۔ فواد خانزادہ لپک کر قریب آیا۔ تم نے میرے کمرے میں پٹاخہ رکھا؟ وہ گرج کر بولا۔ پٹاخہ؟ نہیں تو؟ ارشما نے آنکھیں معصومیت سے پھیلائیں۔ کیا ہوا فواد بیٹا؟ چھوٹی تائی زینب، جو ارشما کی ماں تھی، اسی وقت وہاں آئی اور فواد کا غصہ سے لال بھبو کا چہرہ دیکھ کر اس سے پوچھنے لگی، تائی جان، آپ کی بیٹی نے میرے بستر پر پٹاخہ رکھا ہے جس کے پھٹنے سے میرے قیمتی کمبل میں سوراخ ہو گیا۔ وہ غصے سے بولا۔ ارشما، تم نے کی ہے یہ حرکت؟ زینب خانزادہ نے سخت نظروں سے بیٹی کی طرف دیکھا۔ نہیں اماں جان، ہم نے تو یہ حرکت نہیں کی۔ اس حویلی میں صرف ہم تو نہیں رہتا، زرشا، کشمالہ، سلمین، طیبہ بھی تو رہتی ہیں، ان میں سے کسی نے کی ہوگی یہ حرکت۔ ارشما نے صاف انکار کرتے اپنی چھوٹی بہن زرشا اور باقی کزنس کا نام لیا جو خوش قسمتی سے وہاں موجود نہیں تھی، ورنہ صاف اسی کا نام لیتی۔ پھر بھی فواد خانزادہ جانتا تھا کہ اسی کا کام ہے۔ دوسروں کو پھنسانے کی کوشش مت کرو، یہ حرکت تمہاری ہی ہے، فواد خانزادہ نے سرد لہجے میں کہا۔ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے فواد لالا کہ یہ حرکت ہم نے کی ہے؟ وہ بڑے اعتماد سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ فواد خانزادہ نے غصے سے مٹھیاں بند کی۔ کیونکہ یہ حرکت تمہارے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، آپ اس کو سمجھ لیں۔ تائی جان، انسان بن کر رہے ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ غصے سے کہتا پلٹ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ارشما کے لبوں پر ہنسی نمودار ہونے لگی تھی جسے اس نے ماں کے گھورنے پر بمشکل کنٹرول کیا تھا۔ یہ ساری حرکت تمہاری ہی ہوگی، باز آ جاؤ، زینب نے بیٹی کو دھموکا جڑ دیا۔ او امو جان، ہماری کمر کیا فالتو کی ہے، جب دیکھو تشدد کرتی رہتی ہیں ہم، وہ منہ بنا کر کہتی پیٹھ سہلاتی اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ یہ درخزئی خانزادہ کی حویلی تھی جنہیں سب داجی کہتے تھے۔ درخزئی خانزادہ کے 3 بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے کامران خانزادہ نے 2 شادیاں کی تھی۔ پہلی بیوی سے ان کا ایک بیٹا فواد خانزادہ تھا۔ فواد کی پیدائش پر اس کی ماں شائستہ انتقال کر گئی تھی، جس کی وجہ سے کامران خانزادہ کی دوسری شادی شاہینہ سے کرائی گئی جو ان کے خاندان کی ہی تھی۔ شاہینہ نے فواد کے ساتھ کبھی سگی ماں والا سلوک نہ کیا۔ فواد کو تاجی اور دادی جان سلمہ خاتون نے ہی پالا۔ کامران خانزادہ سے چھوٹے سلمان خانزادہ کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، جبکہ تیسرے نمبر والے احسان خانزادہ کی 2 بیٹیاں ارشما اور زرشا تھیں، جبکہ ان سے بڑا ایک بیٹا زبیر تھا۔ شاہینہ کی گود 3-4 سال تو سونی ہی رہی، پھر قدرت نے اسے بیٹے جاذب خانزادہ سے نوازا تو اس عورت میں غرور بھر گیا۔ لیکن حویلی میں جو اہمیت فواد خانزادہ کی تھی وہ داجی نے اور کسی پوتے کو نہ دی۔ فواد خانزادہ انتہائی سنجیدہ مزاج اور ذمہ دار لڑکا تھا۔ 18 سال کی عمر میں تعلیم کے ساتھ ساتھ باپ کے ساتھ زمینوں کے معاملات بھی دیکھنے لگا تھا۔ اب 28 سال کی عمر میں باپ اور چچاؤں کے ساتھ وہ پوری ذمہ داری سے زمینیں اور کاروبار سنبھال رہا تھا۔ زمینوں، کاروبار سے لے کر حویلی کے ہر معاملے میں فواد سے ہی مشاورت کی جاتی تھی۔ جس چیز سے وہ اختلاف کرتا تو اس چیز کو رد کر دیا جاتا۔ یہ چیز شاہینہ بیگم کو بہت کھٹکتی تھی۔
اس نے بچپن سے ہی جاذب کے دل میں سگے سوتیلے کا فرق ڈال کر فواد کے لیے اسے بھڑکانا شروع کر دیا۔ جاذب بڑے بھائی سے خار کھانے لگا تھا، مگر فواد نے محسوس کر لینے کے باوجود کبھی نگیٹو رد عمل شو نہیں کیا۔ فواد خانزادہ اگرچہ غصیلے مزاج کا، یہ چیخنے چلانے والا نہیں تھا، مگر اس کی باروک پرسنالٹی میں ایسا اثر تھا کہ دیکھنے والا مرعوب ہو جاتا۔ حویلی کی لڑکیاں فواد خانزادہ سے ڈرتی تھیں سوائے ارشما کے، جو نہ جانے کس مٹی کی بنی ہوئی تھی، اسے بھی جاذب کی طرح۔ فواد خانزادہ سے چڑ تھی کہ ہر معاملے میں اس کی کیوں سنی جاتی، چاہے کاروباری معاملات ہوتے یا گھریلو، یہاں تک کہ حویلی کی لڑکیوں کو میٹرک کرنے کے بعد فواد خانزادہ کے کہنے پر کالج نہیں جانے دیا جاتا۔ کچھ نے چھوڑ دیا پڑھنا اور کچھ پرائیویٹ پڑھ رہی تھی۔ ارشما میٹرک میں تھی، اس کا اسکول گاؤں کے قریب ہی تھا۔ اس نے سوچ رکھا تھا جب کالج کا وقت آئے گا تو فواد خانزادہ چاہے جتنی مخالفت کرے وہ جا کر ہی رہے گی۔ باقی لڑکیوں کے مقابلے میں وہ کچھ نڈر تھی، تبھی ہر بار ڈانٹ پڑنے کے باوجود اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی۔ حویلی کے وسیع صحن کی تفصیل صفائی ہو رہی تھی۔ ارشما وہاں کام کرتی ملازماؤں کی نگرانی کر رہی تھی، بلکہ نگرانی کیا کر رہی تھی، ان بیچاریوں کے سروں پر شور مچائے جا رہی تھی۔ ایک ایک کے کام میں کیڑے نکالتے اس سے دوبارہ وہ کام کروا رہی تھی۔ اس دوران وہ اپنے حلیے سے مکمل لاپرواہ تھی۔ گلابی کلر کی ریشمی کلیوں والی فراک کے نیچے چوڑی دار پاجامہ پہنے، دوپٹے کو کمر کے گرد باندھے ہوئے، جس کی وجہ سے وجود کی رعنائیاں واضح طور پر اجاگر ہو رہی تھیں۔ بال اونچی پونی میں مکید تھے، چند لٹیں چہرے پر جھول رہی تھیں، سرخ و سفید گالوں اور بڑی بڑی آنکھوں والا معصومیت بھرا چہرہ۔ وہ اپنے حلیے سے مکمل طور پر بے پرواہ تھی۔ اسی وقت جاذب اندرونی رہائشی حصے سے باہر آیا۔ نظر سیدھی ارشما پر پڑی تو ٹھٹک گیا۔ جوانی کی دہلیز پر کھڑا نوخیز بدن، جاذب کی نگاہیں گویا اس کے وجود میں اٹک سی گئی تھیں، جبکہ ارشما اس کی نگاہوں سے بے خبر اپنے کام میں مصروف تھی۔ یہ نظر مردان خانے سے نکلتے فواد خان کی تیز نظروں سے مخفی نہ رہ سکا۔ اس نے انتہائی سخت تنبی نگاہوں سے جاذب کی طرف دیکھا، جس پر وہ گڑبڑا کر فوراً وہاں سے چلا گیا۔ فواد خانزادہ غصے سے کھولتا آگے بڑھا اور ارشما کو آواز دی، کیونکہ ملازماؤں کے سامنے اسے نہیں کہہ سکتا تھا۔ جی لالا خیریت؟ وہ سوالیہ نگاہوں سے دیکھتی قریب آئی۔ خیریت کی بچی، ذرا تمیز بھی سیکھ لو، یہ دوپٹہ کمر پر باندھنے کے لیے نہیں، سر ڈھانپنے کے لیے ہوتا ہے۔ فواد خانزادہ نے دانت پیستے اور دانستہ وجود کے بجائے سر کا کہا۔ ارشما شرمندہ ہوتی کمر سے دوپٹہ کھولنے لگی۔ فواد خانزادہ فوراً پلٹا تاکہ نظریں دوبارہ اس کے وجود پر نہ پڑیں۔ ارشما کام ختم ہونے کے بعد ہال میں آئی تو حویلی کی ساری خواتین زرق پر کپڑے پھیلائے بیٹھی تھیں۔ یہ ساری تیاریاں طیبہ اور زرمین کی شادی کی تھیں، جو اس کے دوسرے نمبر والے چچا کی بیٹیاں تھیں۔ دونوں کی شادی پھپھو کے بیٹوں سے ہو رہی تھی۔ پھر کون سا ایڈونچر کر کے آ رہی ہو؟ طیبہ، جو ملازمہ کے ساتھ سب کو چائے سرو کر رہی تھی، اسے کپ دیتے ہوئے تنزیہ پوچھا۔ اب کیا نہیں، مگر ہمارا کرنے کا ارادہ ضرور ہے، وہ کپ لیتی اطمینان سے بولی۔ دیکھو، فواد لالا کے ساتھ کچھ گڑبڑ کرنے کی کوشش مت کرنا، ابھی پچھلے ہفتے ہی تو پٹاخے والی حرکت کی تم نے، وہ اب تک نہیں بھولے ہوں گے۔ پاس بیٹھی زرمین نے سمجھانا چاہا۔ ہاں، نہیں کروں گی حرکتیں، اگر وہ ہمارے معاملات میں ٹانگ اڑانا بند کر دیں تو۔ ہمارے اسکول کا ٹرپ کا جا رہا تھا، بابا جان نے ہمیں اجازت دے بھی دی۔ اگر یہ کھڑوس خانزادہ بیچ میں ٹانگ نہ اڑاتا تو کیسے بابا سے کہہ رہا تھا کہ چچا جان، جوان لڑکی کو ایسے ٹرپس ورپس پر بھیجنا صحیح نہیں ہوتا۔ اس نے جل بھن کر فواد خانزادہ کی نقل اتاری تو زرمین اور طیبہ دونوں ہنس دیں۔ کچھ دیر وہیں بیٹھے رہنے کے بعد اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور کتابیں کھول لیں، کیونکہ کچھ عرصے بعد میٹرک کے ایگزامز ہونے والے تھے۔ پڑھتے پڑھتے اسے نیند آنے لگی تو سونے کے لیے لیٹ گئی۔ پھر جب آنکھ کھلی تو شام ہو رہی تھی۔ وہ دائیں طرف بنے سرسبز لان میں چلی آئی، جہاں کرسیاں لگی ہوئی تھیں۔ شام کو اسے اس لان میں چہل قدمی کرنا اچھا لگتا تھا۔ وہ جب آئی تو امی جان اور تائی جان کے ساتھ بیٹھے فواد خان کو دیکھ کر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ دونوں خواتین اس سے شادی کی خواتین سائڈ والے انتظامات کے سلسلے میں بات چیت کر رہے تھے۔ ارشما برا سا منہ بنا کر پلٹنے لگی تھی جب اما جان کی اس پر نظر پڑی۔ ارشما، فواد بیٹی کے لیے اچھی سے چائے بنوا کر تو لاؤ، اما جان نے حکم دیا۔ ارشما کے چہرے کے زاویے بگڑ گئے۔ وہ انہیں کوئی بہانہ بنا کر انکار کرنے والی تھی، جب کسی خیال کے تحت اس کی آنکھیں چمکی۔ وہ فوراً کچن میں چلی آئی، 3 کپ چائے بنائی، ایک ایک کپ امی جان اور تائی جان کے لیے ٹرے میں رکھا
اور ایک فواد خانزادہ کے لیے، اور اس کپ میں 2 چمچ نمک ملا دیا۔ اب آئے گا مزہ، وہ خود سے بولتی مسکرائی۔ ماں اور تائی کو کپ دینے کے بعد اس نے تیسرا مخصوص کپ فواد خانزادہ کو تھمایا، جسے اس نے جھکی نظروں کے ساتھ تھاما اور خود وہیں بیٹھ گئی۔ فواد خانزادہ نے چائے کا پہلا گھونٹ لیا جب اس کے چہرے کے زاویے بگڑے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ اس نے بمشکل گھونٹ کو حلق سے اتارتے کپ کو وہیں پڑی ٹیبل پر پٹخا۔ کیا ہوا فواد بیٹا؟ زینب تائی نے فوراً پوچھا۔ چائے میں نمک ہے تائی جان۔ اس ارشمہ کو گھورتے ہوئے زینب تائی کو جواب دیا، جبکہ ارشمہ خود کو لاپرواہ ظاہر کرتی اپنے ناخنوں کو دیکھنے میں مگن تھی۔ ارشمہ، فواد کے کپ میں نمک ڈالا ہے تم نے؟ زینب خانزادہ نے سخت لہجے میں ارشمہ کو مخاطب کیا تو وہ چونکنے کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ نمک؟ میں کیوں ڈالوں گی ان کے کپ میں نمک؟ میں نے تو سب کی چائے میں چینی ڈالی ہے، وہ معصومیت سے آنکھیں ٹپ ٹپائے بولی۔ ارشمہ باز آ جاؤ، اب جاؤ، سیدھی شرافت سے دوسری چائے رہنے دے تائی جان، میں خود ملازمت سے جا کر بنوا لوں گی۔ زینب خانزادہ اسے دوبارہ چائے کا حکم دینے لگی تھی جب فواد نے انہیں روک دیا، اور وہ اس لڑکی کی کارستانیوں سے واقف تھا۔ دوسری بار میں کہیں مرچیں ڈال کر نہ لے آتی، اس لیے اس نے منع کر دیا۔ ارشمہ منہ بناتی اٹھ گئی۔ حویلی میں گہما گہمی تھی، پوری حویلی رنگ برنگی لائٹوں سے سجی ہوئی تھی۔ سرمین اور طیبہ دونوں کی آج مہندی تھی۔ فواد خانزادہ نے ڈھولک بجانے سے منع کر دیا، اس لیے تمام لڑکیاں سرمین اور طیبہ کو گھیرے تالیاں بجاتے خود ہی آہستہ آواز میں گانے گا رہی تھیں۔ ارشمہ تیار ہو کر کمرے سے نکلی تو پیلے اور سبز امتزاج کے پاؤں کو چھوتے فراک کی وجہ سے سیڑھیاں اترتے پھسل گئی۔ اس سے پہلے وہ نیچے گرتی، دوسری طرف سے نیچے سے اوپر کی طرف آتے جاذب نے فوراً لپک کر اسے گرنے سے بچایا اور اپنی باہوں میں لے لیا۔ وہ مکمل طور پر اسے کمر سے تھامے کھڑا گہری نگاہوں سے اسے نازک وجود کو دیکھ رہا تھا، جبکہ ارشمہ گرنے کے خوف سے آنکھیں بند کیے اس کی گرفت میں لرز رہی تھی۔ اسی وقت فواد خانزادہ وہاں سے گزرا۔ یہ منظر دیکھ کر اس کی رگیں تن گئیں۔ جاذب کی کمینی فطرت سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ اس کی سخت آواز پر جہاں ارشمہ نے پٹ سے آنکھیں کھولی، وہاں جاذب نے بھی اسے فوراً چھوڑ دیا۔ وہ گرنے لگی تھی، یہ تو سنبھالا میں نے، جاذب ہکلائے ہوئے انداز میں کہتا تیزی سے وہاں سے چلا گیا، جبکہ ارشمہ اپنے حواس بحال کرنے لگی۔ او اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے جاذب لالا نے ہم کو گرنے سے بچا لیا، ورنہ اس پختہ فرش پر گر کر ہمارا ہڈی پسلی تو ٹوٹ جاتا۔ وہ دل پر ہاتھ رکھ کر گہرے سانس لیتی خود سے بول رہی تھی۔ فواد خانزادہ جو سیڑھیوں سے نیچے کھڑا تھا بغور اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ مہندی کے اس ڈریس میں جولری اور میک اپ کے ساتھ وہ پیاری تو بہت لگ رہی تھی، مگر ہمیشہ کی طرح اپنے حلیے سے بے پرواہ دوپٹہ گلے میں جھول رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر لاداتار شکنیں نمودار ہوئیں۔ اس لڑکی کو آخر کب عقل آئے گی؟ نیچے آؤ، اس نے سیڑھیوں پر کھڑے ارشمہ سے سخت لہجے میں کہا، تو وہ دونوں ہاتھوں سے فراک سنبھالتی آہستہ آہستہ نیچے اتری۔ کیا بات ہے فواد لالا، آپ اتنے غصے میں کیوں لگ رہے ہیں؟ کہیں داجی نے ڈانٹ تو نہیں دیا؟ بات کے اختتام پر وہ ہنس دی۔ شٹ اپ، بہت فضول زبان چلتی ہے تمہاری، فواد نے اسے جھڑکا۔ لو، ہم نے کیا کیا ہے؟ اب ہم کو جائے کو خواہ ڈانٹ رہے ہو لالا، وہ منہ بسورے ہوئے بولی۔ فواد نے اسے سخت نظروں سے گھورا۔ تو میں عقل نام کی کوئی چیز ہے کیا؟ وہ طنزی انداز میں دانت پیس کر بولا۔ ہم نے کیا کیا بھلا کھڑوس؟ ہمارا مطلب ہے فواد لالا، پھسلتی زبان پر جلدی سے قابو پاتی کندھے اچکا کر بولی۔ ہاں، تم تو کچھ نہیں کرتی، بہت معصوم ہو، اس نے طنزیہ کہا۔ دیکھا، آج آپ نے مان لیا نا، وہ کھلکھلائی۔ شٹ اپ، وہ جھنجھلایا۔ میری بات سنو، یہ اپنے حلیے سے بے پرواہ رہنا چھوڑ دو، اگر گرنا ہو تو خود کو سنبھالنا بھی خود ہی سیکھ لو، دوسروں کی اچھی بری نظروں کو پہچانو، آنکھیں بند نہ رکھا کرو، بچی نہیں ہو تم، سمجھی؟ وہ اسے سخت لہجے میں کہتا وہاں سے چلا گیا۔ یہ کھڑوس لالا ایسا کیوں بول گیا؟ ارشمہ چند لمحے کھڑی اس کی باتوں پر غور کرتی رہی، پھر کندھے اچکا کر آگے بڑھ گئی۔ ارے ڈھولک نہیں آئی کیا؟ سجے سجائے ہال میں پہنچ کر اس نے وہاں بیٹھی لڑکیوں سے پوچھا۔ آئی، لیکن واپس بھیج دی گئی کیونکہ فواد لالا نے منع کر دیا ڈھولک بجانے سے، سرشا نے منہ لٹکا کر جواب دیا۔ کیا وہ کھڑوس خانزادہ اب ڈھولک پر بھی پابندی لگائے گا؟ میں ابھی جاتی ہوں داجی کے پاس۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا فراک سنبھالتی تن فن کرتی ہال سے نکل گئی۔ رخ داجی کے کمرے کی طرف تھا۔ بنا دستک دیے وہ اندر داخل ہوئی تو فواد خانزادہ کو وہاں دیکھ کر دانت پیس کر رہ گئی۔
جس کے خلاف شکایت لگانے آئی تھی وہ وہیں موجود تھا۔ وہ پلٹنے لگی تھی جب داجی کے پکارنے پر رکی۔ کوئی کام ہے بیٹا؟ داجی کے پوچھنے پر وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی، داجی یہ ہماری حویلی کی پہلی شادی ہے، اس میں بھی اگر ہم دل کھول کر اپنے ارمان پورے نہ کر سکیں تو کیا فائدہ؟ وہ لہجے کو روحان سا کرتے ہوئے بولی۔ داجی کے ساتھ ساتھ فواد خانزادہ بھی چونک گیا۔ کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ داجی نے استفسار کیا۔ ہاں، اس خڑوس خانزادہ نے، وہ آہستگی سے بڑبڑائی۔ داجی تو نہ سن سکے، البتہ فواد خانزادہ نے ضرور سن لیا اور اسے گھور کر رہ گیا۔ دیکھیں نا داجی، اتنا شوق تھا ہمیں ڈھولک بجانے کا، ہم نے منگوائی مگر ہمیں بجانے نہیں دی گئی اور واپس بھیج دی گئی، وہ احتجاجی لہجے میں بولی۔ کس نے واپس بھجوا دی؟ داجی کے سوال پر فواد خان نے گہری سانس لی۔ ارشما کچھ کہنے والی تھی جب وہ خود ہی بول پڑا۔ میں نے بھجوائی ہے واپس داجی، فضول کی رسمیں ہیں یہ، غیر شرعی، مجھے ناپسند ہے لڑکیوں کا ناچنا گانا ڈھول پیٹنا، وہ برہم لہجے میں بولا۔ آپ کو ناپسند ہوگی جو چیز تو اس کا مطلب ہے وہ ہم پر حرام کر دی جائے گی، ارشما تیز لہجے میں بولی۔ اس جرات پر فواد خانزادہ کے ساتھ ساتھ داجی نے بھی حیرت سے اسے دیکھا۔ اسی وقت وہاں پر زینب خانزادہ آ گئی جو ارشما کی یہ بات سن چکی تھی۔ ارشما، بڑوں کے آگے زبان نہیں چلاتے، انہوں نے اسے ڈانٹ کر داجی کے کمرے سے نکال دیا۔ وہ سیکھ پا ہوتی وہاں سے نکلی اور راہداری کے سرے پر مڑتے ہوئے جاذب سے ٹکرا گئی۔ اف جاذب لالا، دیکھ کر نہیں چل سکتے کیا؟ ماتھا پھوڑ دیا ہمارا، وہ اپنا ماتھا مسلتے ہوئے غصے سے کہتی آگے بڑھنے لگی تھی جب جاذب نے اسے روکا۔ کیا ہوا ہے؟ اتنے غصے میں کیوں ہو؟ غصے میں کیوں نہیں ہوں گی بھلا، اتنے شوق سے ڈھولک منگوائی تھی ہم نے۔ وہ خڑوس خانزادہ اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے بھلا، ہر چھوٹے بڑے معاملے میں ٹانگ اڑاتا ہے، اللہ پوچھے اسے، وہ ٹانگ ہی ٹوٹ جائے جو وہ اڑاتا ہے۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر بددعاؤں پر اتر آئی۔ پھر ڈھولک کا تو بتاؤ، اس کا کیا ہوا؟ جاذب نے اسے ٹوکا۔ ہونا کیا تھا؟ واپس بھجوا دی، کہا انہیں لڑکیوں کا ناچنا گانا ڈھولک بجانا ناپسند ہے۔ لو بھلا، انہیں ناپسند ہے تو ہم کیا کریں، ہمیں تو پسند ہے نا، اپنی کوئی بہن نہیں تو ہمارا جینا حرام کیا ہوا ہے، شادی کرے اور اپنی بیوی کا کرے نا، ہماری تو جان چھوڑ دے، وہ بولتی چلی گئی۔ جاذب نے اس کی باتوں سے زیادہ گہری نگاہوں سے اس کے وجود کو دیکھا جس پر آج کل اس کی نگاہیں پھسلنے لگی تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، وہ اس کے وجود پر نگاہیں گاڑے بولا۔ ارشما نے چونک کر اسے دیکھا۔ ہماری کیوں تعریف کر رہے ہو جاذب لالا، اپنی بیوی کا کرنا، وہ نخوت سے کہتی آگے بڑھ گئی۔ اس لڑکی کو اپنے نام لگوانے کے لیے امی سے بات کرنا ہی ہوگی۔ اس نے مسکرا کر سوچتے بالوں میں ہاتھ پھیرا مگر اس کے بات کرنے کی نوبت ہی نہ آ سکی۔ زرمین اور طیبہ کی شادی والے دن داجی نے فوراً فواد اور ارشما کی بات پکی کر دی۔ ارشما کو پتہ چلا تو شاکڈ رہ گئی۔ ہرگز نہیں، میں اس خڑوس خانزادہ سے ہرگز شادی نہیں کروں گی، وہ اپنی ماں کے سامنے بھڑک کر بولی۔ خبردار ارشما، جو تم نے نا کا لفظ منہ سے نکالا تو ہمارے خاندان میں لڑکیوں سے پوچھنے کا رواج نہیں ہے، ویسے بھی تم خوش قسمت ہو کہ داجی نے فواد سے تمہارا رشتہ جوڑ دیا۔ فواد لاکھوں میں ایک ہے، خوبصورت، پڑھا لکھا، بڑا ہوتا ہونے کے ناطے داجی کا لاڈلا ہے، ان کی جائیداد حویلی سب سنبھال رہا ہے، اور کیا چاہیے تمہیں؟ زینب خانزادہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ جو بھی ہو مگر وہ خڑوس خانزادہ مجھے زہر لگتا ہے اماں جان، وہ رہان سی ہو کر بولی۔ میری بات سنو ارشما، یہ بات تو طے تھی کہ تمہارا رشتہ حویلی کے انہی دو لڑکوں میں سے کسی کے ساتھ ہونا تھا۔ اچھا ہوا کہ فواد کے ساتھ داجی نے کیا، اگر جاذب کے ساتھ کر دیتے تو شاہینہ اور جاذب مل کر تمہاری زندگی عذاب خراب کرتے۔ دونوں ماں بیٹا ایک جیسے ہیں، اس لیے شکر کرو کہ ان سے بچ گئی۔ مگر ماں کی بات پر وہ پھر بھی سمجھنے کو تیار نہ ہوئی۔ رات کو وہ غصے سے کھولتی بنا ناک کیے اندر داخل ہو گئی۔ وہ کمرے میں نہیں تھا، واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ وہیں کھڑے ہو کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واش روم سے نکلا تو صرف پینٹ میں ملبوس تھا، بھیگا تولیہ کندھے پر رکھا ہوا تھا۔ جہاں اسے اس طرح دیکھ کر ارشما کا چہرہ شرم سے سرخ ہوا، وہاں فواد کے ماتھے پر بل پڑے۔ یہ کون سا طریقہ ہے بنا اجازت لیے کسی کے کمرے میں آنے کا؟ وہ تولیے کو اپنے اوپر پھیلاتا ناگواری سے بولا۔ آپ نے کیوں رشتے کے لیے ہاں کی ہے؟ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتے غصے سے بولی۔ فواد خانزادہ کے ماتھے کے بل مزید گہرے ہوئے۔ کوئی شرم لحاظ سے تمہیں ہمارے خاندان کی لڑکیاں ان معاملات میں نہیں بولتی، وہ غصے سے بولا۔ کیوں، ہم کوئی بھیڑ بکریاں ہیں کہ جس کھوٹے کے ساتھ دل کرے ہمیں باندھ دو؟ میں آپ سے کہہ رہی ہوں آپ انکار کر دیں داجی کو، ورنہ میں پورے خاندان کے سامنے انکار کر دوں گی، وہ نڈر انداز میں دھمکی دیتے ہوئے بولی۔ کیا کہا؟ فواد خانزادہ نے اسے کلائی سے تھام کر اپنی طرف کھینچا تو وہ اس کے برہنہ سینے سے آ لگی۔ کیا کر رہے ہیں فواد لالا؟ وہ عجیب سے احساس کے تحت گھبرائی۔
لالا نہیں ہوں میں تمہارا، خبردار جو دوبارہ لالا کہا تو فواد نے اس کی دونوں کلائیاں تھام کر آنکھیں نکالتے ہوئے گھورا۔ اور کیا کہہ رہی ہو کہ پورے خاندان کے سامنے انکار کرو گی؟ میں داجی سے بات کر کے ابھی نکاح اور رخصتی کرواتا ہوں، وہ سرد لہجے میں بولا۔ نہیں آپ ایسا نہیں کریں گے پلیز۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، مجھے اس رشتے پر اعتراض نہیں، اس نے جلدی سے ہاں کرتے ہوئے کہا۔ مبادہ وہ واقعی داجی سے جا کر نہ کہہ دے۔ فواد خانزادہ نے گہری سانس لے کر اس کی کلائیاں چھوڑ دیں۔ کھڑوس منحوس خانزادہ، وہ اپنی کلائیاں سہلاتے بڑبڑاتے ہوئے تیزی سے اس کے پہلو سے نکلنے لگی تھی جب فواد نے ایک جھٹکے سے اس کے بازو سے پکڑ کر کھینچا۔ وہ دوبارہ اس سے آ ٹکرائی۔ اسے اپنی گرفت میں لیے اس نے ایک ہاتھ سے دروازہ بند کیا اور پھر اسے دیوار سے لگاتے اپنے دونوں ہاتھ اس کے ارد گرد رکھ کر جھٹکا۔ کیا کہا؟ میں منحوس ہوں، کھڑوس ہوں؟ وہ سخت لہجے میں بولا۔ نہیں ایسا تو نہیں کہا میں نے، ارشما نے تھوک نگلتے جلدی سے انکار کیا۔ لیکن مجھے تو ایسا ہی کچھ سنائی دیا، وہ سرد آواز میں بولا۔ ارشما کی ریڑھ کی ہڈی میں سرسراہٹ ہوئی، اس کا چہرہ اس کے اتنے قریب تھا کہ اس کی گرم سانسوں کی تپش اسے بخوبی محسوس ہو رہی تھی۔ آپ نے غلط سنا ہے، پلیز ہٹیں، جانے دیں مجھے، وہ روحان سے لہجے میں بولی۔ فواد خانزادہ نے غور سے اسے دیکھا۔ یوں سہمی گھبرائی کھڑی وہ اسے اپنے دل کے قریب لگی۔ ایک گہرا سانس لے کر وہ پیچھے ہٹ گیا تھا۔ ارشما بھاگنے کے انداز میں وہاں سے نکلی۔ دوسری طرف ارشما کا فواد خانزادہ کے ساتھ رشتہ طے ہونے پر جاذب دل ملا رہا تھا۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو اس نے ارشما کو اپنے لیے سوچا تھا اور اس کی سوچ رہ گئی۔ فواد خانزادہ بازی لے گیا۔ داجی نے پورے خاندان کے سامنے ان دونوں کی بات پکی کر دی۔ ان کے ہاں بات پکی ہونے کا مطلب تھا کہ ارشما فواد خانزادہ کی منگ اس کی عزت بن چکی تھی۔ ایک کی منگ کو دوسرا نہیں اپنا سکتا۔ اب ہر حال میں ہی ان دونوں کی شادی ہو کر رہنی تھی، اس لیے اب ماں سے بات کرنا بیکار تھا، وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ اس لیے اس نے سوچا کہ کیوں نہ ارشما کو اپنی طرف راغب کر کے دوسرے طریقے سے فواد خانزادہ سے چھین لیا جائے۔ اس کے لیے اہم بات ارشما کو حاصل کرنا نہیں بلکہ فواد خانزادہ سے چھیننا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ارشما فواد سے چڑتی تھی اور اپنی ماں سے سن بھی چکا تھا کہ فواد خانزادہ سے رشتے پر وہ خوش نہیں تھی، اس لیے اس نے سوچا وہ آسانی سے اسے اپنے جال میں پھنسا لے گا، مگر اس کا خیال غلط ثابت ہوا۔ باوجود کوشش کے ارشما اس کے جھانسے میں نہ آئی۔ اس کا شادی کا پرپوزل رد کرتے ہوئے بولی، اگر آپ سے شادی کر لوں تو پھر فواد خانزادہ کیا برا ہے بھلا؟ وہ تو آپ سے 1000 گنا بہتر ہے۔ اصل میں ہم کو اپنے خاندان کے لڑکے پسند نہیں، پابندیاں لگانے والے، اپنے نام نہاد اصولوں پر مر مٹنے والے، تنگ نظر۔ ہمارا آئیڈیل ایک ایسا لڑکا ہے جو لبرل مائنڈڈ ہو، ہمیں یہاں سے دور لے جائے، فلمی ہیروئنز کی طرح، ہمارا خوبصورت لائف ہو۔ وہ ناک بھویں چڑھاتی اپنے خیالات کا اظہار بنا جھجک جاذب کے سامنے کر گئی۔ میں تمہیں ایسی ہی زندگی دوں گا ارشما، تو میرا ساتھ تو دو۔ جاذب اسے قائل کر لینا چاہتا تھا مگر وہ انکار کر گئی۔ جاذب دل ملا کر رہ گیا۔ ارشما کے میٹرک کے ایگزامز ہو رہے تھے۔ وہ پیپر دے کر اسکول سے باہر آئی تو گاڑی کو نہ پا کر پیدل ہی حویلی کی طرف چل دی۔ زیادہ سے زیادہ 20 منٹ کا فاصلہ تھا۔ وہ ابھی کچھ دیر چلی تھی جب ایک گاڑی اس کے قریب آ کر بالکل آہستہ ہو گئی۔ ارشما بات سنیں۔ اپنا نام لیے جانے پر ارشما نے کرن کھا کر دیکھا۔ بلیک چشمہ لگائے، پینٹ شرٹ میں ملبوس، وہ بڑا ہینڈسم نوجوان تھا، بالکل کسی فلمی ہیرو جیسا۔ گاڑی کا شیشہ نیچے کیے وہ ارشما کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ارشما تو ایک ہینڈسم اجنبی مرد کے منہ سے اپنا نام سن کر دنگ رہ گئی۔ کون ہیں آپ اور میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ اس نے رک کر سخت حیرت سے پوچھا۔ جواب میں وہ مسکرایا۔ نام کیا؟ میں تو آپ کا سارا بایو ڈیٹا جانتا ہوں، پچھلے 6 مہینوں سے آپ کو فالو کر رہا ہوں۔ آج موقع ملا ہے آپ سے بات کرنے کو، مگر زیادہ لمبی بات یہاں نہیں کر سکتا، لہٰذا یہ موبائل رکھ لیں، میں اس پر کال کروں گا۔ وہ ایک چھوٹا سا موبائل ارشما کی طرف بڑھاتے عجلت بھرے انداز میں بولا۔ ارشما موبائل لینا نہیں چاہتی تھی مگر یہ تجسس کی وجہ سے لے لیا کہ آخر وہ اسے فالو کیوں کر رہا تھا۔ وہ لڑکا تو شاید سب کچھ ہی جانتا تھا، یعنی اسے یہ پتا تھا کہ حویلی کی لڑکیوں کو موبائل رکھنے کی اجازت نہیں تھی، تبھی اس نے ارشما کو موبائل دیا۔ بہرحال موبائل اس نے چھپا لیا تھا۔ رات کو کمرے کا دروازہ بند کر کے اس نے موبائل آن کیا، فوراً ہی کال آ گئی۔ اس لڑکے کا نام اشر ملک تھا، شہر کا رہنے والا تھا، بزنس مین تھا۔ بقول اس کے کہ کچھ عرصے پہلے جب وہ اس گاؤں میں فیکٹری لگانے کے لیے زمین دیکھنے آیا تھا تب ارشما کو اس نے اسکول آتے جاتے دیکھا اور پہلی نظر نہیں اس پر دل ہار بیٹھا۔ اس نے اپنی زندگی میں پہلا ایسا نوخیز معصوم حسن دیکھا تھا۔ ارشما جو عمر کے اس حصے میں تھی جہاں لڑکیاں عموماً بہک جاتی ہیں،
سو وہ بھی نہ چاہتے ہوئے بہک گئی، اس کی سحر انگیز باتوں میں کھو گئی۔ اشر ملک تو بالکل اسے اپنے خوابوں کا شہزادہ، اپنا آئیڈیل لگنے لگا تھا۔ اشر ملک سے بات کرتے ہوئے اسے 6 مہینے ہو گئے تھے۔ اس دوران وہ مکمل اس کے عشق میں پاگل ہو چکی تھی۔ وہ بار بار اشر ملک سے کہہ رہی تھی کہ اس کے لیے رشتہ بھجواؤ، جب انکار ہوگا تو تب وہ بغاوت کرے گی گھر والوں سے، مگر اشر اسے مسلسل سمجھا رہا تھا ایسا کرنا ٹھیک نہیں۔ نہ صرف انکار ہوگا بلکہ تمہیں بھی حویلی میں قید کر دیا جائے گا، اور ہو سکتا ہے جلد از جلد فواد خانزادہ کے ساتھ نکاح بھی پڑھوا دیا جائے، لہٰذا اس سے پہلے ہی وہ حویلی چھوڑ کر آئے اور اس سے نکاح کرے۔ ارشمہ ابھی اسی سوچ و بچار میں تھی کہ اچانک داجی نے اس کی اور فواد خانزادہ کی شادی کا اعلان کر دیا۔ ارشمہ کو پتہ چلا تو پریشانی کے ساتھ ساتھ غصے سے برا حال تھا۔ پہلی بار اس نے داجی کے سامنے جا کر کہا، داجی ہم کو فواد لالا سے شادی نہیں کرنی۔ اس کی اس جرأت کا اس کا باپ چچا سب حیران رہ گئے۔ داجی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ہمارے خاندان کی لڑکیوں کو اتنی آزادی نہیں دی ہم نے کہ وہ اپنی شادی کے فیصلے خود کرتی پھریں۔ احسان سمجھاؤ اپنی اس سرپھری بیٹی کو، داجی نے انتہائی غصے سے بیٹے سے کہا۔ جواباً احسان خانزادہ نے تیش میں آ کر ارشمہ کے منہ پر زوردار تھپڑ دے مارا۔ وہ ششدر روتی ہوئی داجی کے کمرے سے نکلتے اندر داخل ہوتے فواد خانزادہ سے ٹکرائی۔ فواد خانزادہ نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ جب وہ خوخار نگاہوں سے دیکھتی وہاں سے بھاگ کر نکلی۔ اس کے اس جرأت مندانہ اقدام کا یہ نتیجہ نکلا کہ شادی جو 1 مہینے بعد ہونا تھی، اس کی تاریخ فوراً رکھ دی گئی تھی۔ سبھی سمجھ رہے تھے کہ اس نے فواد خانزادہ سے شادی سے اس لیے انکار کیا ہے کیونکہ اس کی حکمیہ طبیعت کی وجہ سے اسے ناپسند کرتی ہے، مگر کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ دراصل وہ کسی اور کے خواب دیکھ رہی ہے۔ اگر پتہ چل جاتا تو احسان خانزادہ تو بیٹی کی جان لے لیتا۔ وہ اشر سے فون پر بات کرتی زاروں قطار رو رہی تھی۔ ہم تمہارے بغیر مر جائے گا اشر، اس کی آواز میں تڑپ تھی۔ تو میری جان میرے پاس آ جاؤ نا، کب سے تو کہہ رہا ہوں، میں تو تمہارا منتظر ہوں، وہ گہرے لہجے میں کہتا بالآخر اسے رضامند کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ارشمہ کو مایوں بٹھا دیا گیا تھا۔ اس کے پاس ایک ہی دن تھا، دوسرے دن نکاح اور رخصتی تھی۔ اشر ملک نے اسے کہا وہ رات 12 بجے حویلی سے کچھ فاصلے پر اس کا منتظر ہوگا۔ ارشمہ نے حویلی سے نکلنے کے لیے عقبہ دروازہ استعمال کیا۔ چادر کو اپنے گرد لپیٹی وہ تیزی سے اس طرف بڑھتی جہاں اشر ملک گاڑی لیے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جس وقت وہ اندھیرے میں گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی، اسی وقت فواد خانزادہ بھی حویلی کی چھت پر بیٹھا سگریٹ پھونک رہا تھا۔ منہ سے دھواں نکالتے اچانک اس کی نگاہ اس نسوانی وجود پر پڑی جو حویلی سے چوروں کی طرح نکل جا رہی تھی۔ اس کا رخ کچھ فاصلے پر کھڑی گاڑی کی طرف تھا جس کی ہیڈ لائٹس بھی بند تھی۔ وہ نسوانی وجود اس میں بیٹھ چکا تھا۔ گاؤں کے خاموش ماحول میں گاڑی کے اسٹارٹ ہونے کی آواز گونجی۔ فواد خانزادہ کے اندر خون کی روانی یکدم تیز ہو گئی، رگیں تن گئیں۔ جو کوئی بھی تھی یقیناً حویلی کی ہی لڑکی تھی، اور خانزادہ کی عزت پر داغ لگا کر جا رہی تھی۔ وہ ایک جست میں سیڑھیاں پھلانگتا نیچے اترا، کمرے سے جا کر اپنا پسٹل اٹھانے اور 2 گارڈ کو ساتھ لے کر گاڑی حویلی سے نکالنے میں اسے 5 منٹ لگے۔ وہ ہیڈ لائٹس آف کیے چاند کی روشنی میں ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ وہ گاڑی یقیناً کافی آگے جا چکی تھی۔ گاؤں کا اختتامی موڑ کاٹتے وہ جیسے ہی کچی سڑک پر مڑا، ایک گاڑی کچی سڑک سے مین روڈ پر چڑھتی دکھائی دی۔ یہ وہی گاڑی تھی۔ وہ مناسب فاصلہ رکھ کر اس کا پیچھا کرنے لگا۔ دونوں گارڈز پچھلی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ فواد خانزادہ کا خون کھول رہا تھا، پورے وجود میں اشتعال بھری لہریں اٹھ رہی تھیں۔ اسٹیئرنگ پر دونوں ہاتھ اس قدر سختی سے جمائے ہوئے تھے کہ نسیں ابھر آئیں۔ وہ بڑی مشکل سے خود پر ضبط کر رہا تھا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ گاڑی اڑا کر اس گاڑی کے پاس پہنچے اور انہیں روک لے، مگر دماغ روک رہا تھا کہ پیچھا کرے تاکہ جان سکے کہ وہ جو بھی تھی کہاں اور کس لیے جا رہی تھی۔ آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد گاڑی ایک فلیٹ کے سامنے رک گئی۔ فواد نے اپنی گاڑی ایک بلڈنگ کی آڑ میں روکی تھی۔ اس گاڑی سے وہ نسوانی وجود اور اس کے ساتھ کوئی مرد تھا جس کی اس طرف پشت تھی، اتر کر فلیٹ کے اندر چلے گئے۔ فواد خانزادہ کچھ دیر کھڑا سوچتا رہا اور پھر آگے بڑھا۔ گارڈز کو بھی اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا تھا۔ فلیٹ کے دروازے پر ابھی پہنچا ہی تھا کہ اندر سے نسوانی چیخ سنائی دی۔ وہ چونک گیا۔ اس نے اپنے سائلنسر پستول سے دروازے کے لاک پر گولی ماری اور دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہو گیا۔ لاؤنج میں بیٹھا شخص اسے دیکھ کر فوراً کھڑا ہوا، مگر دونوں گارڈ نے جھپٹ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے اسے قابو کر لیا۔ فواد خانزادہ تیزی سے اس روم کی طرف بڑھا جس سے نسوانی چیخیں آ رہی تھیں۔ اس نے زوردار لات مار کر دروازہ کھولا اور جو ہی اندر داخل ہوا ساکت ہو گیا۔ بیڈ پر پڑی قابل اعتراض حالت میں چلاتی وہ ارشمہ ہی تھی جو اپنے اوپر جھکے ماسک پہنے شخص سے
نبرد آزما تھی۔ ماسک والے شخص نے چہرہ گھما کر دروازے کی طرف دیکھا اور اب ساکت ہونے کی باری اس کی تھی۔ فواد خانزادہ بجلی کسی تیزی سے آگے بڑھا اور ایک گھونسا اس ماسک والے شخص کو مارا جس سے وہ ایک طرف ہو گیا۔ فواد خانزادہ کو دیکھ کر جہاں ارشما کی جان میں جان آئی وہاں وہ اپنے انجام کا سوچ کر خود سے لرزنے لگی۔ فواد خانزادہ نے صرف ایک شعلہ برساتی نگاہ اس پر ڈالی اور اس شخص کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ نیچے گرا ہوا تھا۔ اس نے اس شخص کے چہرے سے ماسک کھینچا تو شاکڈ رہ گیا۔ یہی حال ارشما کا تھا۔ وہ تو پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ فواد خانزادہ نے شوق سے باہر آتے گارڈز کو آواز دی اور اس شخص کو گارڈ کے حوالے کر دیا۔ پہلا شخص بھی ان کے نرغے میں تھا۔ انہیں یہیں قابو میں رکھو، میں گاڑی بھجوا رہا ہوں۔ گارڈ سے کہہ کر وہ ارشما کی کلائی سے پکڑ کر باہر نکل گئی۔ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر اس نے اسے اندر دھکیلا۔ وہ خوف سے ادموئی ہوتے روتے ہوئے آ رہی تھی۔ فواد خانزادہ نے موبائل پر لوکیشن سینڈ کرتے ہوئے کسی کو دوسری گاڑی بھیجنے کا کہا اور پھر موبائل بند کرتے ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ ایک اشتعال بھری نگاہ اس نے مرر سے ارشما پر ڈالی تھی جو چادر میں چہرہ چھپائے ہوئے تھی۔ وجود ہچکولوں کی زد میں تھا۔ اسے اس لڑکی پر زندگی میں پہلی بار بے پناہ غصہ آ رہا تھا، اتنا کہ دل کہہ رہا تھا اسے جان سے مار دے۔ بڑی مشکل سے وہ اپنے آپ پر کنٹرول کیے ہوئے تھا۔ گاڑی کو طوفانی رفتار سے چلاتے جب وہ حویلی پہنچا تو وہاں تو گویا صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ ارشما کے بھاگنے کی خبر سب کو ہو چکی تھی۔ فواد جب اسے لے کر سب کے سامنے آیا تو ہر کوئی اپنی جگہ پتھر ہو گیا۔ داجی حویلی کی عزت کو بچا کر لے آیا ہوں، اگر مجھے کچھ دیر ہو جاتی تو سب برباد ہو جاتا۔ اس نے غم و غصے سے کہتے ارشما کی طرف دیکھا۔ وہ سر جھکائے کانپ رہی تھی۔ اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا میں۔ ارشما کا بھائی زبیر نے مشتعل ہو کر اس پر گن تان لی۔ فواد خانزادہ تیزی سے بیچ میں آیا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے زبیر، وہ اسے وارننگ دیتے ہوئے بولا، مگر زبیر پر خون سوار تھا۔ صرف زبیر ہی نہیں، شاہینہ چچی بھی اسے مارنے کا کہہ رہی تھی۔ ہر کوئی خاموش کھڑا تھا سوائے فواد کے جو زبیر کو روک رہا تھا۔ ارشما خوف سے تھر تھر کانپتے فواد خانزادہ کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ فواد، زبیر ٹھیک کہہ رہا ہے، گھر سے بھاگی لڑکی کی سزا موت ہے، اسے اس بدکردار لڑکی کا خاتمہ کرنے دو، داجی نے صفاق لہجے میں کہا۔ سب لوگ ان کے ہمنوا تھے سوائے ارشما کے ماں باپ کے جو خاموشی سے کھڑے آنسو بہا رہے تھے۔ یہ میری منگ ہے، میری مرضی کے بغیر کوئی اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا داجی، وہ چلایا۔ منگ ہے، بیوی نہیں۔ اس لڑکی نے اپنی ہی نہیں ہم سب کی عزت برباد کی ہے، اب یہ ناپاک ہو گئی ہے، لہٰذا اسے مار دینا چاہیے، شاہینہ خانزادہ نے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ جیسے گئی تھی ویسے ہی لے کر آ رہا ہوں اسے۔ رہی بات بیوی ہونے کی تو میں ابھی اس سے نکاح کر لیتا ہوں، اور اس کا جو مجرم ہے اسے ورغلا کر حویلی سے بھگانے والا، اسے بھی آپ سب کے سامنے پیش کر رہا ہوں میں۔ اس کی سزا بے شک آپ خود متعین کیجیے گا، غصیلے لہجے میں کہتے اس نے گارڈ کو فون ملا کر کہا، اسے یہیں لے آؤ، اور پھر 10 منٹ بعد گارڈز اس کی ہدایت پر دونوں مجرموں کو لے آئے تھے۔ ایک تو سب کے لیے انجان تھا، مگر دوسرے کو دیکھ کر ہر کوئی ششدر رہ گیا۔ وہ جاذب خانزادہ تھا، اس سارے کھیل کا کرتا دھرتا۔ جب سیدھے طریقے سے اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوا تو کسی اور کے ذریعے اس نے ارشما کو ٹریپ کروایا۔ یہ جاننے کے بعد کہ وہ ارشما کے آبرو لوٹنے والا تھا، تاجی نے اسے گولی مروانے کا حکم دیا۔ تب شاہینہ خانزادہ جو ارشما کو مروانے کے لیے بڑھ چڑھ کر حمایت کر رہی تھی، اپنے بیٹے کا سن کر چیختے ہوئے داجی کے قدموں میں آ گری، مگر داجی معاف کرنے کو تیار نہ تھے۔ تب فواد خانزادہ کی سفارش پر وہ راضی ہو گئے، مگر یہ کہا، جاذب اب اس حویلی میں نہیں رہے گا، اسے ان کی نظروں سے دور کہیں بھیج دیا جائے۔ ساتھ ہی فواد کی درخواست پر ارشما کا فوراً اس سے نکاح بھی پڑھوا دیا۔ نکاح کے بعد سب کا منہ بند ہو گیا تھا۔ زرشا اسے فواد کے روم میں چھوڑ گئی۔ ساری رات وہ کارپیٹ پر بیٹھی روتی رہی۔ فواد خانزادہ اسے پسند نہیں تھا۔ آج اس کی بدولت نہ صرف اس کی عزت محفوظ تھی بلکہ وہ زندہ بھی تھی۔ جس شخص کو ہمیشہ ستاتی آ رہی تھی اب اس کی ممنون تھی، مگر اس سے سخت شرمندہ تھی۔ یہ سوچ سوچ کر دل ڈوبا جا رہا تھا کہ وہ اس کا سامنا کیسے کرے گی۔ فواد خانزادہ کمرے میں نہیں آیا تھا۔ صبح آیا تو اس کی آنکھیں سرخ تھیں، جیسے وہ بھی ساری رات نہیں سویا تھا۔ ارشما کی طرف دیکھے بنا وہ واش روم میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ نکلا تو اسی خاموشی سے کمرے سے باہر چلا گیا جس خاموشی سے کمرے میں آیا تھا۔ ارشما اٹھ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ آدھا دن گزر گیا تھا، اس کے پاس کوئی نہ آیا، خود اس کی باہر جانے کی ہمت نہیں تھی۔ دوپہر کو زرشا کھانے کی ٹرے لیے چلی آئی۔ اسے بے سود سوتا دیکھ کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ آگ کی مانند جل رہا تھا۔ اسی وقت فواد خانزادہ اندر آیا۔ زرشا کو وہاں کھڑے دیکھ کر چونکا۔ زرشا نے اسے ارشما کے بخار کا بتایا تو وہ اسے دودھ اور بریڈ لانے کا کہہ کر
خود ارشما کو دیکھنے لگا۔ وہ بخار میں بری طرح تپ رہی تھی، بخار کی ٹیبلٹس رکھی ہوئی تھیں۔ اس نے ارشما کو جگایا، نیند سے بوجھل سوجی سرخ آنکھیں، وہ اس کی طرف دیکھ بھی نہ سکی۔ فواد نے خاموشی سے دودھ کا گلاس بریڈ کے ساتھ اس کے بڑھایا جو سرشا لائی تھی۔ ارشما نے چپ چاپ دودھ اور بریڈ تھام لی۔ جب وہ گلاس ختم کر چکی تھی تو فواد نے اسے بخار کی ٹیبلٹ بھی کھلائی اور اسے لٹا کر اس کے اوپر کمبل ڈال دیا۔ وہ پھر سے سو چکی تھی۔ دوبارہ جب آنکھ کھلی تو رات کا کوئی پہر تھا، پورے وجود میں درد ہو رہا تھا، وہ کراہنے لگی۔ فواد خانزادہ قریب ہی تھا، اسے فوراً دوائی دی۔ اس کے سر میں بہت درد تھا، وہ دونوں ہاتھوں سر پر رکھے اپنا سر دبا رہی تھی۔ جب وہ اس کے ہاتھ ہٹاتا خود ہی اس کا سر دبانے لگا۔ ارشما کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ 2 دن وہ بخار میں مبتلا رہی، کوئی بھی اسے دیکھنے نہ آیا۔ فواد سنجیدہ چہرے کے ساتھ اس کی تیمارداری کرتا رہا۔ تیسرے دن وہ ٹھیک ہو چکی تھی۔ 1 ہفتہ گزر گیا تھا، اس نے کمرے سے باہر قدم نہیں رکھا تھا۔ فواد کمرے میں آیا تو وہ صوفے پر گمسم بیٹھی تھی۔ اس کی گمسم انداز پر نہ جانے کیوں فواد خانزادہ کے دل کو تکلیف ہوئی۔ تم کب تک یوں کمرے میں بند رہو گی؟ باہر نکلو، پہلے کی طرح گھومو پھرو حویلی میں۔ وہ یوں بولا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ ارشما نے شدید حیران ہو کر اسے دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اس کے قریب آ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں سب کا سامنا کیسے کروں؟ وہ پزل ہوتی اپنی انگلیاں چٹکھاتے بولی۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ ہمت پیدا کرو اپنے اندر، یوں کمرے میں قید تو نہیں رہ جا سکتا نا، وہ نرم لہجے میں بولا۔ آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں؟ مطلب آپ کو مجھ پر غصہ نہیں ہے کیا؟ وہ سر جھکائے اٹک اٹک کر بولی۔ فواد خانزادہ نے گہری سانس لے کر اسے دیکھا۔ سچ بتاؤں تو غصہ تھا، مگر جب میں نے تحمل سے سوچا تو مجھے تمہارا اس میں کچھ زیادہ قصور نظر نہیں آیا۔ تم کم عمر ہو، ایسی عمر میں لڑکیاں جلد بہک جاتی ہیں، سو تم بھی بہک گئی۔ اصل قصوروار جاذب تھا جس نے گھر کی ہی عزت پامال کرنا چاہی، وہ افسوس بھرے لہجے میں بولا۔ ارشما کے آنسو گرنے لگے۔ فواد نے ہاتھ بڑھا کر آہستگی سے اس کے آنسو صاف کرتے اسے خود سے لگا لیا۔ وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ کافی دیر وہ اسے بہلاتا رہا۔ اچھا یہ بتاؤ، مجھ سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی تھی تم؟ کیا میں تمہیں اتنا برا لگتا ہوں؟ جب کافی دیر رونے کے بعد وہ چپ ہو چکی تو فواد نے ہلکے پھلکے لہجے میں استفسار کیا۔ نہیں برے نہیں، بس مجھے آپ سے ڈر لگتا تھا کیونکہ آپ کا مزاج سخت ہے نا، اس نے جلدی سے بات بنائی۔ جہاں تک میرا خیال ہے تم ڈری تو مجھ سے کبھی نہیں، پھر کیوں جھوٹ بول رہی ہو لڑکی؟ فواد نے مصنوعی غصے سے اسے گھورا تو وہ مسکرائی۔ 1 ہفتے میں یہ پہلی مسکراہٹ تھی جو اس کے ہونٹوں پر آئی۔ رات کھانے پر وہ اسے اپنے ساتھ ٹیبل پر لے آیا۔ کسی نے کچھ نہ کہا، پھر آہستہ آہستہ وہ بھی نارمل ہونے لگی۔ فواد خانزادہ اس کا خیال رکھتا تھا مگر اب تک وہ اس کے قریب نہیں آیا تھا۔ یہ چیز ارشما کے لیے الجھن آمیز تھی۔ اس کے دل میں وہم ہو رہا تھا کہ شاید اس رات اس نے جاذب کو جب اس کے ساتھ زبردستی کرتے دیکھا تھا تبھی وہ اس کے قریب نہیں آتا، ہو سکتا ہے اس سے گھن کھاتا ہو۔ اس وہم نے اسے پریشان کر رکھا تھا، مگر یہ وہم ایسا تھا کہ وہ فواد سے شیئر بھی نہیں کر سکتی تھی۔ دوسری طرف وہ جو اس کی کم عمری کی وجہ سے فاصلہ رکھے ہوئے تھا، ایک رات خود پر جبر نہ کر سکا۔ ارشما مسلسل کروٹیں بدلتی اسے ڈسٹرب کر رہی تھی۔ کیا بات ہے، سو کیوں نہیں رہی تم؟ اس نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ کیا کروں میں مسٹر کھڑوس خانزادہ، نیند نہیں آ رہی مجھے، وہ منہ بسور کر بولی۔ کیا کہا؟ کھڑوس خانزادہ؟ فواد خانزادہ نے مصنوعی غصے سے کہتے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ ارشما سہم گئی، سانس تک روک لی، جسے محسوس کر کے وہ چونکا۔ سانس لو ارشی، اس نے نرم لہجے میں کہا تو ارشما نے گہری سانس لی۔ پاگل ہو، سانس کیوں روک لی تھی؟ وہ ہلکا سا ڈپٹتے ہوئے بولا۔ ڈر گئی تھی، وہ روحان سے لہجے میں بولی۔ اچھا آج چاہے ڈرو یا بے ہوش ہو جاؤ، میں نہیں چھوڑنے والا تمہیں، وہ اسے اپنے سینے میں بھیجتے ہوئے بولا۔ کیوں، کیا کریں گے؟ وہ بری طرح خوفزدہ ہوئی۔ رومانس کروں گا یار، اتنا ڈرو مت، نہیں کھاتا تمہیں سالم۔ اس کے ماتھے سے پسینہ صاف کرتے اس نے اپنے لب رکھے۔ ارشما نے آنکھیں بند کر لی۔ تم بہت خوبصورت ہو، بہت معصوم بھی، جانتی ہو اپنی شرارتوں پر مجھے غصہ دلانے کے باوجود بھی میرے دل میں بستی ہو تم۔ داجی نے جب شادی کے لیے پوچھا تو میرے ذہن میں صرف تمہارا خیال آیا، لیکن مجھ سے یہ غلطی ہوئی، مجھے پہلے تمہیں بھی اعتماد میں لے کر منانا چاہیے تھا۔ وہ اس کے چہرے کو لبوں سے چھوتے ساتھ بول رہا تھا۔ ارشما کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، وہ آہستگی سے بولی۔ بھول جاؤ سب۔ فواد خانزادہ نے اس کی آنکھوں پر لب رکھے، وہ اسے اپنے حصار میں لیے محبت بھری سرگوشیاں کر رہا تھا۔ ارشما کی آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر مسکراہٹ تھی، وہ اس کے آنسو اپنے لبوں سے چن کر اسے معتبر کر رہا تھا۔